نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کا مقابلہ ایک عظیم سلطنت یعنی اہل روم سے ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام شرکت کا اعلان فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم بہت ہی سخت اور دشوار گزار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتے ہی تمام صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی تھی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیاری میں مشغول ہو گئے۔ میں بے فکر تھا کہ جب چاہوں گا چلا جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ سواری ایک نہیں بلکہ دو تھی، اور میرے پاس آسانیاں تھیں، یعنی زیادہ راہ میرے پاس موجود تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین کے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ مجھے بھی اب یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے تو اگلی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لوں گا۔ آج چلوں کل چلوں، اسی کشمکش میں وقت نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کے روانہ ہونے کے بعد صرف معذور مسلمان اور پکے منافق ہی مدینہ میں نظر آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے تشریف لائے تو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا جا کر جھوٹے حیلے بہانے کرنے لگے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سخت غصے کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ سے جھوٹ بول کر چھوٹ جاؤں اور آپ کو راضی کر لوں تو اللہ جل شانہ وحی کے ذریعے آپ کو سب بتا دیں گے۔ میں نے سچ بولا کہ میں اپنی آرام پسندی اور غفلت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، جاؤ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں اٹھا تو معلوم ہوا کہ میرے علاوہ 2 اور مخلص صحابہ کرام بھی نہ جا سکے تھے۔ ان میں مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ ہم تینوں کے لیے حکم تھا کہ ان سے کوئی بھی مسلمان بات نہ کرے اور سب ان سے علیحدہ رہیں۔ وہ دونوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے اور نظر اندازی کے غم کی وجہ سے گھر میں ہی استغفار میں لگ گئے۔ میں اکثر مسجد نماز کے لیے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر چہرہ انور پھیر لیتے۔ یہ بات برداشت نہ تھی۔ قریبی رشتہ دار بھی بیگانہ ہو گئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھے بادشاہ غسان کا خط لا کر دیا۔ اس نے میرے حالات کا سن کر مجھے اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی تھی، اور لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا، تم ہمارے پاس چلے آؤ، تمہاری خوب آؤ بکت ہوگی۔ میں نے وہ خط جلا دیا۔ 40 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا کہ میں اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ وہ چلی گئیں۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ سب سے زیادہ ڈر مجھے اس بات کا تھا کہ اگر اس دوران میں مر جاتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور اگر اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو لوگ ہمیشہ مجھ سے ایسا ہی سلوک کریں گے۔ میری قبر کے قریب بھی کوئی نہ آئے گا، ہمیشہ مجھے منافق ہی سمجھا جائے گا۔ 50 دن اسی حالت میں گزرے۔ اللہ جل شانہ کی کشادہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی تھی۔ زندگی موت سے زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی۔ رو رو کر اللہ سے استغفار کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ذکر اللہ میں مشغول ہی تھا کہ اچانک ایک آواز آئی جو صلہ پہاڑی سے آئی، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدہ میں گر پڑا۔ معلوم ہوا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی
کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مطلع فرمایا اور ایک سوار میری طرف روانہ کیا۔ مجھے پہاڑ سے پکارنے والے کی آواز پہلے آ گئی تھی۔ میں سر پر دوڑا، میری کوشش تھی کہ جلد سے جلد مسجد پہنچ جاؤں۔ اپنے بدن کا کرتا اتار کر اعلان کرنے والے کو دے دیا اور مسجد بھاگا۔ یہ دیکھ کر حالت غیر ہو گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ لوگ مجھے توبہ کے قبول ہونے کی مبارکباد دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا آج میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ نہیں، کچھ اپنے پاس بھی رکھ دو۔ میں نے خیبر کا مال رکھ دیا اور پھر اپنا باقی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیا۔ اور قرآن حکیم میں ان کے لیے جو آیات نازل ہوئی ان کا ترجمہ یہ ہے: اور ان تینوں لوگوں پر جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا یہاں تک کہ تنگی ہو گئی، ان پر زمین باوجود کشادگی، باوجود وسعت کے اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، تو وہ سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں سوائے اللہ کے مگر اللہ کی طرف۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ لوٹ آئیں، اور اللہ بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔